بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ گرامی قدر، ذمہ داران جامعہ، طلبہ عزیز اور جملہ حاضرین مجلس، جامعہ اسلامیہ انجمن محمود المدارس کے زیر انتظام گزشتہ سالوں کے تواتر کے طور پر امسال بھی یہ جلسہ دستار بندی منعقد کیا گیا۔ الحمدللہ سال بسال یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ نہ صرف دور حدیث سے فارغ ہونے والے بلکہ درجہ حفظ اور درجہ تجوید سے فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد بھی قابل شمار ہوتی ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ طلباء کا رجوع جامعہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اس کی قدر ارکان جامعہ کو بھی کرنی چاہیے، اساتذہ کرام کو بھی، کہ اپنے انتظام اور معیار تعلیم میں روز افزوں ترقی کے لیے فکر مند رہیں، طلباء کی تعلیمی لیاقت، ان کی علمی استعداد اور ان کی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے جو ذرائع اور تدبیریں روب عمل لائی جا سکیں ان میں ان سے دریغ نہ کریں، اور اسی کے ساتھ طلباء کو بھی اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ان کے اوپر جو محنت کی گئی ہے جامعہ کی طرف سے، اساتذہ کرام کی طرف سے، اور جو سرپرستی کی گئی ہے ارکان جامعہ کی طرف سے، ظاہر بات ہے کہ نہ اپنے کسی غرض کی تکمیل کے لیے ہے، نہ آپ کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری ہے، نہ کسی جذبے کی تسکین کے لیے انہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے، بلکہ دین کی خدمت اور اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنے کام کی تکمیل کی ہے۔ جس جذبے سے خدمت کی گئی ہے اسی جذبے سے ہمارے فارغ ہونے والے طلباء، قراء اور حفاظ کو اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اس موقع پر میں چند باتیں اپنے فارغ ہونے والے طلباء سے عرض کروں گا اور کچھ گزارشات اپنے تمام سامعین سے۔ طلباء سے یہ عرض کرنا ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث پڑھ کر سنائی ہے، بہت مشہور و معروف روایت ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے،
مختصر سا جملہ ہے لیکن بہت ہی جامع ہے، اور اس کی قدر کرنے والوں نے اپنی پوری زندگی اسی مشغلے کے اندر صرف کر دی ہے۔ بخاری شریف میں جہاں یہ روایت آئی ہے، اس کے ایک راوی کہتے ہیں کہ ھذا الذی اقعدنی ھذا المقعد، یہی وہ روایت ہے جس نے مجھ کو 50 سال سے اس جگہ بیٹھائے رکھا ہے۔ یعنی میرے پاس عمل کے دوسرے بہت سے میدان ہیں، دنیا کمانے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ترقی پانے کے لیے، لیکن میرے پیش نظر یہ روایت ہے جو میں تم کو سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت اور بہتری کا جو اعزاز عطا فرمایا ہے قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو، اسی لیے میں اپنے اس مسند سے چپکا ہوا ہوں اور اس کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ حدیث پاک میں قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کا جو تذکرہ ہے، قرآن کی تعلیم کا آغاز حروف تہجی کی شناخت، نورانی قاعدہ یا سن القرآن قاعدہ بغدادی یعنی الف با تا سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام یعنی تعلیم کے سلسلے کی آخری منزل علم تفسیر میں مہارت پیدا کرنے پر ہوتا ہے۔ اس درمیان میں قرآن پاک کی ناظرہ خوانی، حروف شناسی، پھر اس کے حروف اور ان کی ادائیگی کی تصحیح یعنی تجوید و قرأت، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا یعنی تحفیظ القرآن، پھر ابتدائی تعلیم کے اندر قرآن پاک کے ترجمے کو سیکھنا، ترجمہ قرآن، اور پھر جلالین، بیضاوی، تفسیر مدارک اور دیگر تفسیر کی کتابوں کے ذریعے، اور احادیث میں جو کتاب التفسیر ہے ان کے ذریعے قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو سمجھنا، شان نزول کو جاننا، آیات کے نزول کے پس منظر کو جاننا، اور پھر ان آیات سے مستنبط ہونے والے احکام کو جاننا، یہ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے، یعنی مخلوق خدا کو اللہ کا پیغام بتانا اور اللہ کی مرضیات کا راستہ سکھانا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ پہلا کام آپ کے بعثت کا یتلو علیہم آیاتی، کہ قرآن جو نازل ہوا اس کو پڑھ کر سنا دیں، قرآن لوگوں تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اندر کیا فرما رہے ہیں، کس بات کا حکم دے رہے ہیں، کس بات سے منع فرما رہے ہیں، کن چیزوں سے راضی ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہیں، قرآن کی روشنی میں کون سا عمل انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا اور کون سا عمل اس کو تباہ و برباد کرے گا، خسران اور نقصان کا شکار بنائے گا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ کے تعلیم کا بڑا شعبہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کے مفاہیم اور مطالب کو، مراد خداوندی کو سمجھائیں۔ آپ کو بتلایا گیا ہوگا کہ قرآن کی تفسیر کا مطلب ہوتا ہے مراد خداوندی کی تعیین کرنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ منقول ہو، محض عقل کے ذریعے، فہم کے ذریعے قرآن کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ تفسیر بالرائے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی لیے تفسیر کا ماخذ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یا تو قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے، یا احادیث کے ذریعے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے یا آپ کے عمل کے ذریعے اس کی تعین ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی تمام بڑی کتابوں کے اندر جہاں کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج اور معاملات کے ابواب ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، وہیں کتاب التفسیر بھی حدیث کی کتابوں کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ حدیث کی کتابوں کی قسموں میں سب سے اعلیٰ درجہ جامع کا ہے۔ جامع ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں 8 قسم کے علوم پائے جاتے ہوں اور ان 8 میں تفسیر کو اہم مقام حاصل ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں جس فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اس نفس فضیلت میں ناظرہ پڑھنے پڑھانے والے، تجوید پڑھنے پڑھانے والے، حفظ کرنے اور کرانے والے، بلکہ علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، علم بدیع، جو زبان عربی جس میں قرآن نازل ہوا ہے بلسان عربی مبین، اس کے قواعد کو اور صحیح زبان دانی کو سکھانے کے لیے جو علوم بطور وسائل سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، وہ بھی سب تعلیم قرآن کے اندر کی فضیلت کے زمرے میں آتے ہیں۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ ہم نحو و صرف کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم متنبی اور حماسہ کے قصائد کو اور امرؤ القیس کے قصیدے کو اور سو معلقہ کے معلقات کو جان لیں، اس کے اندر مہارت پیدا کر لیں۔ یہ تو سب راستے کے تماشے ہیں، گزرگاہیں ہیں۔ ان کو بھی اسی لیے جانتے ہیں کہ اس عربی زبان میں ہم کو درک حاصل ہو جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور ہماری منتہا، ہماری منزل اللہ کے پاک کلام کو سمجھنا ہے۔ تو یہ پوری ایک جماعت ہے اور سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، فرمانے لگے کہ ایک جگہ چند اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں مذاکرہ ہونے لگا، ایک دوسرے سے تعارف۔ آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں ہدایہ پڑھاتا ہوں۔ آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں متنبی پڑھاتا ہوں۔ آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں سلم پڑھاتا ہوں۔ ایک حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ کہ میں تفسیر بیضاوی کا متن پڑھاتا ہوں۔ تفسیر بیضاوی کا متن کیا ہے؟ قرآن پاک ہے نا۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ تفسیر بیضاوی پڑھانے والا تو بڑا اعلیٰ درجے کا عالم ہے، باصلاحیت ہے، اور تفسیر بیضاوی جس کتاب کی تفسیر ہے اس کتاب کو پڑھانے والے کو آپ صرف حافظ جی کہہ رہے ہیں، ملا جی کہہ رہے ہیں، کہ میں تفسیر بیضاوی کا متن پڑھاتا ہوں۔ بس یہ جو سارے اکابر تھے سب کے سر جھک گئے۔ ہم جن کو بے حیثیت سمجھ رہے تھے، حقیقت میں بنیاد ان کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پاک کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً ہماری تعلیم کی تکمیل دور حدیث کے اوپر ہوتی ہے، اور ایک حد تک تکمیل ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ استاذ کے سامنے بیٹھ کر ان کے سامنے جانب تلمس طے کر کے ان کی نگرانی میں علم حاصل کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ یہاں آ کر رک جاتا ہے۔ آگے پھر آپ کو اپنی محنت اور اپنی صلاحیت سے اپنی استعداد کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ یقیناً یہ طبقہ فضلاء، قراء، حفاظ کے اندر سب سے اوپر کہلاتا ہے، لیکن اس کے نیچے جن لوگوں کی دستار بندی کی گئی انہوں نے بھی قرآن کے تعلق سے ایک علم کی تکمیل کی ہے۔ جنہوں نے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے، معمولی دولت ان کو نہیں ملی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے اندر سب سے پہلا کام قرآن کے الفاظ کو سیکھنا، اس کو یاد کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کا نمبر آتا ہے۔ اس لیے خیرکم کے عموم میں وہ بھی آ گئے۔ اسی طرح قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا اور جس طرح پڑھوا کر سنا، اس انداز سے اس کو پڑھنا جو مجودین کا کام ہے، جس نے اس پر وقت صرف کیا اور محنت کی، تصحیح حروف، صفات کی رعایت، صحیح مخارج سے حروف کی ادائیگی، انہوں نے بھی قرآن کے ایک فن کو سیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقل حیثیت دی ہے۔ آپ نے فرمایا استقرئوا القرآن من اربعۃ، 4 لوگوں سے قرآن کو سیکھو، اور 4 لوگوں میں آپ نے خلفاء راشدین کا نام نہیں لیا، جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک پوری امت میں سب سے اوپر کے طبقے میں ہے۔ فضیلت کی ترتیب یہی ہے، سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ یہاں جب آپ نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن کو سیکھو تو خلفاء راشدین کا نام نہیں لیا، ان 4 میں کسی کا نام نہیں لیا۔ نام ہے تو کس کا ہے؟ ابی ابن کعب کا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا ہے، سالم مولا حذیفہ کا ہے، زید ابن ثابت کا ہے، کوئی انصاری ہیں، کوئی مہاجر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا سکھایا تھا۔ آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے، اس میں 2 روایتیں آپ کے سامنے گزری ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا یا رسول اللہ اللہ سمانی، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کر میرے بارے میں خاص طور سے فرمایا ہے کہ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر تمہیں قرآن سنانے کے لیے کہا ہے۔ مارے خوشی کے حضرت ابی ابن کعب رونے لگے، کہنے لگے ذکرت عند ربی، میرے پروردگار کی مجلس میں میرا نام لیا گیا ہے، وہاں میرا نام لیا گیا ہے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھایا اور سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پوری پڑھ کر ان کو سنائی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کر سنانا ہوا۔ معلم کا 2 کام ہوتا ہے، ایک خود پڑھ کر بتانا کہ ایسے پڑھو، اور ایک پھر اس سے پڑھوا کر سننا کہ وہ صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں۔ تجوید کے طلبہ قرآن پاک میں کی تکمیل کس طرح کرتے ہیں؟ حجر، کچھ دن اساتذہ سورہ فاتحہ پھر اس کے بعد کی صورتیں ایک ایک آیت پڑھ کر طالب علم سے اس کا اعادہ کراتے ہیں، اس میں جو چوک ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے، اس کی تصحیح کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے کہتے ہیں سناؤ، اور جہاں غلطی محسوس ہوتی ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو معلم کا 2 کام ہوا، خود پڑھ کر سنانا اور شاگرد سے سننا۔ تو سنانے والا عمل تو آپ نے کیا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور سننے کا عمل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ روایت بھی آپ نے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔
کہنے لگے اقرأ علیک وقد انزل علیک القرآن، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں، آپ پر تو پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا لیکنی احب ان اسمع من غیری، ٹھیک ہے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دوسرے سے پڑھوا کر سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ نیچی کیے ہوئے پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ بِكَ إِذَا جِئْنَا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ میدان محشر کا منظر کھینچا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ہر امت کے نبی اپنی امت کے لیے شاہد بن کر آئیں گے، گواہ بن کر آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے شاہد بن کر آئیں گے، اپنی امت کے واسطے بھی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے لیے بھی۔ جب اس آیت پر پہنچے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج نے فرمایا حسبک، بس کرو۔ فرماتے ہیں جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو روا تھے۔ قرآن کی تاثیر اور وہ منظر جو اس کے اندر کھینچا گیا اس آیت کریمہ میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاگرد سے قرآن کو پڑھوا کر سننا تھا، پڑھ کر سنا بھی دیا، عام مجمع میں سنایا، جو بھی آیت نازل ہوتی تھی آپ سب کو سناتے تھے، لیکن جس کو منصب معلمی عطا کرنا ہے، جس کو معلم قرآن بنانا ہے کہ ان سے قرآن کا پڑھنا سیکھو، ان کے ساتھ آپ نے دور کا عمل فرمایا۔ ابی بن کعب کو سنایا، عبداللہ بن مسعود سے سنا، اور پھر فرمایا استقرؤ القرآن من اربعۃ، 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ ان میں پہلا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کو سید القراء کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ان حضرات کو یہ منصب حاصل ہو گیا تھا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علقمہ اور اسود جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص تلامذہ میں سے ہیں، ملک شام گئے، اور ان حضرات کا عجیب ذوق تھا، جب کسی نئی جگہ پر پہنچتے تھے تو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا جلیسا صالحا، اے اللہ ہمیں کوئی اچھا ہم نشین عطا فرما دے جس کی صحبت میں بیٹھ کر ہم کچھ سیکھیں سکھائیں۔ ملک شام پہنچے ہیں، غالباً دمشق یا ہیمس کے جامع مسجد میں پہنچے۔ مسجد میں داخلے کے جو آداب ہیں اس کو انجام دیا، پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ سے اللہ ارزقنا جلیسا صالحا، اے اللہ ہمیں کوئی اچھا ہم نشین عطا فرما دے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو ان دونوں نے کہا حضرت تشریف لائیے، ہم نے اللہ سے آپ کو مانگا ہے، اللہ سے آپ کو ہم نے مانگا ہے، آئے بیٹھے۔ ان دونوں حضرات نے کہا ہمیں آپ قرآن پڑھ کر سنائیے، شوق دیکھیے، ہمیں قرآن پڑھ کر سنائیے، چونکہ آپ صحابی رسول ہیں۔ کہنے لگے تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوفہ سے۔ کہ کوفہ سے؟ کیا وہاں عبداللہ ابن مسعود نہیں ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود وہاں نہیں ہیں؟ کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، کہ تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ حضرت علقمہ نے قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھنی شروع کی، غالباً سورہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔
اس کی قرأت میں جو قرأت کے بہت سے طرق ہیں، قرأت سبع ہے، قرأت عشرہ ہے، اس میں ایک آیت جو امام عاصم کی قرأت اور امام حفص کی روایت ہے اس سے الگ، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی وما خلق الذکر والانثی کے سے الگ، والذکر والانثی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسی طرح تم نے عبداللہ بن مسعود کو پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ کہ بالکل اسی طرح سنا ہے، کہ میں بھی اسی طرح پڑھتا ہوں، لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں، لیکن چونکہ اصول کے اعتبار سے یہ قرأت متواترہ نہیں ہے، اس لیے ہماری قرأت کے اندر شامل نہیں ہے۔ مگر ان حضرات کے یہاں اتنا اہتمام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھا ہے، شاگرد نے کیسے اخذ کیا ہے اور اپنے تلامذہ کو کیسے سکھایا ہے، تو یہ جو عمل ہے کہ قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھنا جس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے، عجیب و غریب باتیں ہیں۔ قرأت کے اندر ایک اشمام اور ایک روم بھی آتا ہے، ہمارے تجوید سے فارغ ہونے والے طلبہ و قرآ جانتے ہیں۔ روم کیا ہوتا ہے؟ حرکت کے تہائی حصہ کی ادائیگی، را ہے مثلا اور اس پر ضمہ ہے، تو اس طرح ادا کیا جائے کہ پورا ضمہ ظاہر نہ ہو بلکہ 1/3 ظاہر ہو، کسرہ ہے تو 1/3 ظاہر ہو۔ اور ایک اشمام، اشمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضمہ کی ادائیگی بالکل نہ ہو لیکن ہونٹ ایسے بن جائیں جیسے ضمہ ادا کیا جاتا ہے۔ کہاں پر ہے اشمام؟ ارے قاری تجوید کی سند لے کر بیٹھے ہو، بتاؤ نا کون سی آیت میں؟ کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ قرآن میں اشمام ہے کہ نہیں؟ تأمنونا، تأمنونا، تأمننا، سورہ یوسف کے اندر لا کیا آیت ہے پوری؟ لا تأمننا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اطمینان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہے تو لا تأمننا، لیکن یہ آیت اس میں ادغام پایا جا رہا ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ لا تأمنونا، تو نون کا ضمہ نہ تو صاف پڑھا جائے گا نہ اس کی طرف ہلکا سا بھی اس کی ہلکی سی جھلک آئے گی، لیکن جب لا تأمننا پڑھیں گے تو ہونٹ کو گول کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھا تھا، ان کے شاگرد نے اسی طرح سن کر نقل کیا تھا، ان کے شاگرد نے اسی طرح نقل کیا تھا، اور ہوتے ہوتے آج تک ہر استاد اپنے شاگرد کو پڑھ کے سناتا ہے کہ دیکھو اشمام ایسے ہوتا ہے، لا تأمننا، لا تأمننا، ایک ایک چیز کی نقل کی گئی ہے۔ تو آپ جو معلم قرآن ہیں تو قرآن پاک کے معانی کو بھی آپ سکھانے والے ہیں، شارح نزول کو بھی بتانے والے ہیں، اور خود قرآن کے احکام پہ عمل کر کے اس کی عملی تعلیم دینے والے بھی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا، اس کی ادائیگی کو بھی آپ نے سکھایا ہے۔ ایک ایک آپ تو احادیث تک میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحت فرمایا کہ رات کو جب تم بستر کے اوپر جاؤ تو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ پھر آپ نے فرمایا دہراؤ جو دعا میں نے بتائی ہے، فرمایا کہ اس دعا کو اگر پڑھ کر سو گے تو پوری رات اللہ کی طرف سے حفاظت میں رہو گے۔ آپ نے فرمایا دہراؤ، انہوں نے دعا دہرانی شروع کی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبرسولک الذی ارسلتا۔
آپ نے فرمایا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، انہوں نے پڑھا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اب طلبہ تو کہیں گے کہ اگر رسول اور نبی کے رتبے کے اندر تقابل کیا جائے تو رتبہ کس کا بڑا ہوتا ہے؟ رسول کا۔ آپ نے اپنی دعا میں فرمایا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اچھا، دونوں کے معنی ایک دوسرے سے متباین تو نہیں ہیں۔ میں ایمان لے آیا اے اللہ تیرے اس نبی کے اوپر جس کو تو نے بھیجا، اور انہوں نے پڑھا میں ایمان لے آیا تیرے اس رسول کے اوپر جس کو تو نے بھیجا۔ اور نے فرمایا لا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نہیں وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ نہیں، میں نے جو کہا ہے وہ دہراؤ۔ حدیث کے اندر دعا سکھلا رہے ہیں آپ، اس میں بھی اس پر توجہ ہے کہ جو میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں صرف اس کا مفہوم نہیں ادا کرنا ہے، میری باتوں کو محفوظ رکھو جیسے میں کہہ رہا ہوں اس کو۔ تو طرز ادا، الفاظ، اس کے مفہوم، معانی، ہر ایک چیز کے آپ معلم ہیں۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں چاہے سیکھنے کا مرحلہ ہو چاہے سکھانے کا مرحلہ ہو، تعلم ہو یا تعلیم ہو، ابتدا سے لے کر انتہا تک کے جتنے مراحل ہیں، اس عمل میں کہیں سے بھی کوئی شریک ہو گیا تو خیرکم کی جماعت میں آ گیا۔ وہ ایک کام تو آپ نے کر لیا، یعنی تعلم۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ علم، سکھانا۔ لہذا مشغلہ بھی آپ کا قرآنی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ قرآنی تعلیم کے عام کرنے کا بھی صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں حافظ یا قاری یا معلم بن کر بیٹھ جائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں، آپ منبر کے اوپر صحابہ کے مجمع میں قرآنی احکام کو سناتے تھے، بتلاتے تھے، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو آپ مسلمانوں کے مجمع میں قرآن کے احکام کو سنائیے، بتائیے، سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی اسی عنوان سے پیش کیجئے کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ اللہ کے احکام کو پہنچانے والے ہیں۔ یاد کیجئے بخاری شریف کی وہ روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ الواشماتی والمستوشماتی الی آخر الحدیث، کہ اللہ کی لعنت ان عورتوں کے اوپر جو الواصلات والمستوصلات، بالوں میں جوڑ لگانے والی ہیں، بالوں میں جوڑ لگوانے والی ہیں، والواشمات والمستوشمات، جو داغنے والی ہیں، دغوانے والی ہیں، والمتنمسات والمتفلجات، دانتوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے والی ہیں۔ ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو ایک خاتون ام یعقوب نام کی آ گئیں تنتناتی ہی بھی، آپ کون ہوتے ہیں ان عورتوں کے اوپر لعنت بھیجنے والے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالیا لا انعل من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی القرآن، میں ان عورتوں پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور جن پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو کہنے لگی قرأت ما بین دفتئی القرآن، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، کہیں بھی نہیں آئی ہے یہ بات کہ ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر واقعی تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تم کو مل جاتا۔ اما قرأت قول اللہ تبارک و تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیا تم نے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں رسول جو حکم دے اس کو مان لو، اسے پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سے منع کر رہے ہیں تو یہ صرف آپ کا منع کیا ہوا نہیں ہوا. کس کا منع کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو یہ میرے رسول ہیں، یہ جو حکم دیں گے اس کو مانو، یہ میرا حکم ہے، جس چیز سے منع کرو اسے رکو جو میری ممانعت ہے. تو کہنے لگے ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. تو حدیث بھی سنا رہے ہیں، وہ بھی قرآن پاک کی تفسیر ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معلم بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی درسگاہ میں بیٹھ کر باقاعدہ پڑھانے ہی کا موقع ملے، بلکہ قرآنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، قرآن کے احکام کو لوگوں کو سنانا، جس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن جو بیانات ہوتے ہیں اس میں قرآن کی آیات کو بیان کریں، اس کے احکام کو بیان کریں. سورہ لقمان کا رکوع سنائیں جس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل کا رکوع سنائیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نصیحتیں کی گئیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض کی تفسیر فرمائیں، اور اولو الالباب کی جو شرح کی گئی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس کی تفسیر کریں. بیان کرنے کے لیے موضوعات ہیں. ان آیات کو لیجئے، بیان القرآن کھولیے، معارف القرآن کھولیے، ترجمہ شیخ الہند کھولیے، ان آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھیے، اور پھر اپنے الفاظ میں اس طرح کہ اس کے دائرے سے باہر نہ نکلیں. مجمع کے اندر سنائیے، لوگوں کو بتائیے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ کا یہ پیغام ہے. اسی طرح مسجدوں کے اندر درس قرآن کا سلسلہ قائم کیجیے. ہفتے میں ایک دن، 2 دن یا روزانہ لوگوں کو شوق دلا کر اپنے معتبر علماء کی جو تفسیریں ہیں اس میں علمی نکات نہ بیان کریں، نحو صرف کے اور بلاغت کے مسائل کو حل نہ کریں. یقیناً اس سے آپ کی قابلیت بہت ظاہر ہو جائے گی، لیکن خاطب الناس علی قدر عقولہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لوگوں سے ان کے فہم کی مقدار کے اعتبار سے خطاب کیا کرو، باتیں وہ کرو جو ان کو پلے پڑے، سمجھ سکیں. اس لیے قرآن کے اندر جو موعظت کا پہلو ہے، نصیحت کا اور نصیحت پذیری کا جو اس کے اندر پہلو ہے، اس کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر بیان کریں. یہ بھی معلم قرآن کے اندر شامل ہونے کا ایک طریقہ ہے. تو قرآنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، چاہے درس کے ذریعے ہو، اور درس میں بھی چاہے ناظرہ پڑھا کرو، چاہے حفظ کر پڑھا کرو، چاہے تجوید پڑھا کرو، چاہے وہ علوم عالیہ، وہ علوم جو وسائل ہیں عربی زبان کے سیکھنے کے، قرآن کے سمجھنے والی زبان کو سیکھنے کے، اس میں آپ لگیں، یا براہ راست ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن پڑھائیں، یا اپنے وعظ میں، اپنی تقریر میں آپ قرآن کی آیات لوگوں تک پہنچائیں. اور یا اللہ نے اگر آپ کو قلم پکڑنے کا سلیقہ سکھایا ہے تو دینی رسالوں میں، دینی مجلات کے اندر، یا اپنے رسالوں اور کتابوں کے ذریعے مستند تفسیروں میں سے قرآنی احکام کو لے کر لوگوں تک بیان کریں، پہنچائیں. یہ خیرکم من تعلم القرآن کو اپنا مشغلہ بنا لیں، زندگی کا مقصد بنا لیں. تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور صرف انہی کو نہیں جو اس سے وابستہ ہیں، بلکہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا اس کی جو فضیلت آپ سنتے ہوں گے کہ ان کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی کو خیرہ کر دے گی، جس کو تاج الوقار کہتے ہیں. اسی طرح ایک حافظ قرآن کو اپنے 10 ایسے رشتہ داروں کے سلسلے میں شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، موقع دیا جائے گا کہ جو اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں. لیکن ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بشرطے کہ وہ حافظ ہو، یعنی الفاظ کی بھی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے سینے کے ذریعے،
اور قرآن کے احکام اور اس کی تعلیمات کی بھی حفاظت کرنے والا ہو اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے؟ جی ہاں، ایک آدمی پڑھ رہا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ سنو اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر، اور پڑھنے والا خود جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو اپنی زبان سے قرآن کی آیت پڑھ کر اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ اس لیے ہم صرف پاروں کو یاد کر کے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم کو وہ فضیلت حاصل ہو گئی، نہیں، بلکہ حافظ قرآن بننے کا مطلب یہ قرآن کی ہر طرف سے حفاظت کرے، اپنے عمل سے حفاظت کرے، اپنے کردار سے حفاظت کرے، کیونکہ اب ہماری پہچان یہی بن گئی کہ ہم حافظ صاحب ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ ڈیوٹی جو 4 گھنٹے کے اور 8 گھنٹے کے نہیں ہے، زندگی بھر کی ڈیوٹی ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم دلاتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، زیادہ میں بول نہیں سکتا، اس وقت ہمت نہیں ہے، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ بس میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں طلبہ سے عرض کروں گا، کچھ اپنے عام بھائیوں سے۔ اس مجمع میں آپ کی شرکت خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو دینی تعلیم سے شغف ہے، محبت ہے، مدرسے سے، مدرسے والوں سے۔ آپ کے بچوں نے یہاں حفظ کیا ہے، تجوید پڑھی ہے، عالم بنے ہیں، یا آپ کے عزیز ہیں جن کی دستار بندی ہوئی ہے، یا ویسے ہی مدرسے کے اس پروگرام میں آپ نے اپنی نیند قربان کر کے شرکت کی ہے، اس سے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو علم دین سے اور دینی تعلیم سے محبت ہے، تعلق ہے۔ اس کو آپ اپنے عمل سے بھی ثابت کیجئے۔ آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی پڑھائیں، لیکن اتنا طے کر لیں کہ بنیادی دینی تعلیم بہرحال اس کو دلانا ضروری ہے۔ درجہ پنجم پرائمری تک اردو زبان، دینیات کی کتاب اور قرآن پاک کا ناظرہ، اتنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور اگر پرائمری میں نہیں پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں نہیں پڑھا رہے ہیں، کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، تو چاہے ایسے اسکول کا آپ انتخاب کریں جہاں دینیات کے پڑھانے کا معقول نظم ہے، یا ان مکاتب میں اپنے بچوں کو داخل کریں کہ جہاں اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو دینیات کی قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا ذاتی فرض ہے خود اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں۔ ہمارے تمام دینی معلومات کا ذخیرہ آج اردو زبان کے اندر محفوظ ہے۔ کسی زمانے میں اس کی فارسی اور عربی زبان کا پڑھنا ضروری تھا، لیکن تمام علوم، تمام معلومات، مسائل، احکام سب اردو زبان میں آ چکے، چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے عبادات سے ہو، چاہے معاملات اور اخلاق اور آداب زندگی سے ہو۔ اس لیے کم سے کم اتنی اردو زبان بچہ سیکھ لے کہ روانی کے ساتھ اردو زبان کو پڑھ سکے، سمجھ سکے اور لکھ سکے، اپنے اظہار معافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ اسی طرح صحت کے ساتھ قرآن پاک کو کم سے کم ناظرہ کے درجے میں پڑھ لے۔ اتنا کر لینے کے بعد اس کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر کے اس کے بعد آپ آگے اگر اللہ توفیق دے آپ بچے کو حافظ بنائیے، قاری بنائیے، عالم بنائیے، یہ آپ کے لیے بھی بہترین ذخیرہ ہوگا اور بچے کے لیے بھی۔ لیکن اگر اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی شوق کی وجہ سے تعلیم موقوف کرا دیتے ہیں یا کسی اور لائن میں تعلیم دلاتے ہیں تو کم سے کم اس کی طرف سے اطمینان ہو جائے گا کہ اب انشاءاللہ بچے کا دین محفوظ ہے، کوئی اس کو بہکا نہیں سکے گا، غلط راستے پر نہیں لے جا سکے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کی اس مجلس کے اندر آپ کی شرکت جہاں دلچسپی کی غماز ہے، اس کو آپ اپنے عمل سے بھی ثابت کریں کہ آپ کا کوئی بچہ، چاہے وہ آپ کا بچہ ہے، چاہے آپ کا پوتا ہے، چاہے آپ کا نواسا ہے، چاہے آپ کا بھتیجا ہے، چاہے چھوٹا بھائی ہے، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، آپ کی چلتی ہے تو کسی بچے کو دینی تعلیم سے محروم ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی اور تمام مدارس دینیہ و مکاتب اسلامیہ کی حفاظت فرمائیں۔
ایک بات جو شروع میں عرض کرنی تھی میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس کا میں اعادہ کر رہا ہوں۔ خاص طور سے اپنے فضلاء سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میدان عمل میں قدم رکھیں گے، آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے قوم کی، اپنی سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح اور اس کے بعد قوم کی دینی رہنمائی۔ آج مختلف حلقوں سے، مختلف طبقوں سے اور مختلف طریقوں سے عوام اور علماء کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے اب آپ کو اس کا انتظار نہیں کرنا ہوگا کہ ہم مولوی صاحب ہیں، ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہم اس کو بتائیں گے، کوئی خواہش ظاہر کرے گا تو ہم اس کی خدمت کریں گے۔ نہیں، اب کنویں کو پیاسے کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ کنواں نہ بنیے بلکہ چشمہ جاری بنیے۔ اپنا علمی فیض کا لفظ تو بہت آگے بولا جائے گا، کیونکہ علمی امانت الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، جو تمہیں ملا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ دوسروں کی طلب کا انتظار نہ کریں بلکہ ان کے اندر طلب پیدا کریں، اور جس چیز میں کمی کوتاہی محسوس کریں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی کفالت فرمائے گا۔ اس نے پیدا کیا ہے، روزی بھی دے گا، ضرورتیں بھی پوری کرے گا، اس کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ یہ نہ سوچئے کہ کیا ہوگا، آپ اپنے کو اللہ کے کام میں لگا دیجئے، اس کو اپنا مقصد زندگی بنائیے، اللہ تعالیٰ وسائل بھی فراہم فرما دیں گے، اب بغیر وسیلے کے بھی پالنے پر قادر ہیں۔ بس میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدى۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا۔ اے اللہ، ان بچوں کے سروں پہ دستار رکھی گئی ہے، ان کو ایک ذمہ داری سپرد کی گئی ہے، اے اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن طلبہ نے دور حدیث کی تکمیل کی ہے یا حفظ کی تکمیل کی ہے یا قرآن پاک کی تجوید کو سیکھا ہے، اے اللہ اس کو ان کی زندگی کا مشغلہ بنا دے، ان کے سینوں میں اتار دے، ان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، یہ حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تو ان کی تمام دنیاوی ضرورتوں کے کفیل بن جا۔ اے اللہ ان کے اندر قناعت پیدا فرما دے، اپنی ذات کے ساتھ سچا تعلق پیدا فرما دے، اپنے بڑوں سے مربوط رہنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے فتنے اور آزمائش سے ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مدارس دینیہ، یہ مکاتب اسلامیہ جو تیرے دین کا پیغام پہنچانے کے مراکز ہیں، اے اللہ ان کو ہر طرح کے شر و فتنے سے، آزمائشوں سے محفوظ فرما، بیرونی فتنوں سے بھی حفاظت فرما، اندرونی فتنوں سے بھی حفاظت فرما۔ غیروں کی نظریں پڑی ہوئی ہے، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، مطعون کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان کی بری نیتوں کو انہی کے اوپر پلٹ دے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، جدا ہونے کو قبول فرما، جو لوگ یہاں موجود ہیں اے اللہ سب کی تمام جائز ضرورتیں پوری فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، دیگر پریشانیوں کے لیے، اللہ سب کی حاجتوں کو تو جاننے والا ہے، سب کے دلوں کی کیفیت کو تو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اس قرآن کی نسبت سے اس مجلس کو اے اللہ تو قبول فرما لے، یہاں مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہر ایک کی تمام ضرورتیں پوری فرما لے۔ اے اللہ ان فارغ ہونے والے بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو، سب کو قبول فرما، اس ادارے کے فیض کو جاری و ساری فرما، یہاں کے اساتذہ کو بھی قبول فرما، ذمہ داروں کو، معاونین کو بھی قبول فرما، اپنی خاص مدد اور نصرت شامل حال فرما۔ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اے اللہ ان کو طلبہ کے ذہنوں میں جاگزی فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.